السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، گزشتہ مجلس کے اندر قوم عاد کے تعلق سے اور قوم عاد کا جو ایک شخص تھا شداد، اس کی بنائی ہوئی جنت کے تعلق سے ہم نے کل ذکر کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوم عاد پر بے شمار انعاموں کی بارش تھی اور نعمتوں کے سبب قوم عاد بڑی خوشحال اور آرام دہ زندگی گزر بسر کر رہی تھی، لیکن کفر و شرک اور فسق و فجور کی وبا ان میں پھیلی۔ چنانچہ توحید الہی، عبادت خداوندی اور اطاعت رسول کو چھوڑ کر ان لوگوں نے الگ الگ ناموں سے بتوں کو تراش کر کے ان کی پوجا پاٹ میں مشغول ہو گئے۔ تو ان کی یہ عادت تھی، جو غلیظ عادت، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر کے کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ راستے کے اوپر چھوٹی چھوٹی عمارتیں بنا لیتے تھے، گھر بنا لیتے تھے اور ان پر بیٹھ کر لوگوں سے چھیڑخانی اور مذاق مستی اور زندگی کی موج مستیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے مضبوط محل ان لوگوں نے بنا لیے تھے۔ ہماری بھی حالت تھی، ہم راستے پر اگرچہ گھر نہیں بناتے لیکن بیٹھ کر کے چھیڑخانی تو ضرور کرتے ہیں، ہم اور آپ بھی جو گزرتا ہوتا ہے۔ تو یہ والی اگر عادتیں ہوں تو یہ عادت قوم عاد کی عادت ہے۔ تو ان کے اس کام سے مضبوط محل اور راستوں پر بیٹھ کر کے چھیڑخانی کرنا، مذاق مستیاں کرنا، مسخری کرنا، ان کے عمل سے ایسا لگتا تھا جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ بہرحال حضرات گرامی، گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی اس قوم کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر کے ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح کے پوتے ہوئے ہیں جن کا نام تھا ارم، ان کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا نسب نامہ علماء اور مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ خود کا نام ہود تھا، ان کے والد عبداللہ، ان کے والد رباح، ان کے والد خلود، ان کے والد عاد، ان کے والد اوس، ان کے والد ارم، ان کے والد سام، ان کے والد حضرت سیدنا نوح علیہ السلام۔ یہ حضرت نوح کا پورا شجرہ شریف ہے، حضرت ہود کا شجرہ شریف ہے حضرت نوح تک۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ویسے قوم عاد کہا جاتا ہے، لیکن عاد نام کی دو قومیں، دو قبیلے، دو خاندان اس دنیا میں گزرے ہیں۔ ایک تو یہی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اور ایک دوسری بھی عاد قوم گزری ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت صالح کی قوم اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے درمیان تقریباً 100 سال کا فاصلہ۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام زندگی گزر بسر کرنے کے لیے تجارت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت ہود تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ تو اب مطلب کیا ہوا، تجارت کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ تجارت، بزنس
بزنس یہ نبیوں کی سنت ہے، اور سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے سچا اور امانت دار تاجر، ایماندار تاجر، بزنس کرنے والا قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ کتنا انعام ہے سچے تاجر کے لیے، لیکن وہ سچا تاجر جھوٹ بول کر کے تجارت نہ کرتا۔ جھوٹ اگر بول کر کے تجارت کرتا ہے، کوئی بھی تجارت تو تجارت ہی ہے، ہر تجارت جھوٹ بولتا ہے، تو خود حضور فرماتے ہیں کہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کے رزق میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ کمائے گا کتنا بھی پتہ نہیں لگے گا کہاں جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار بہت کماتا ہوں، پتہ نہیں لگتا جاتا کہاں ہے، جاتا وہاں ہے حضور نے فرمایا۔ جاتا کہاں ہے؟ جو حضور نے فرمایا کہ اس رزق میں برکت نہیں ہوتی، اتنا بھی کما لے آدمی پتہ ہی لگتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گن کر کے پیسے رکھو تو کم ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی بے برکتی کی وجہ ہے، ساری بے برکتی ہے۔ تو جھوٹ کے ساتھ، جھوٹ کے بہت سارے دھوکہ دھڑی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سارے معاملات غیر ذمہ دارانہ اخلاق ہے مسلمانوں کا۔ اس طریقے سے معاملہ جب تک مسلمان سچی تجارت کیا کرتا تھا اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا تو اللہ اس کی تجارت میں برکتیں بھی عطا کرتا۔ وہ سچے اور ایماندار تاجر تھے تو پوری اپنی کمائی، پورا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے باوجود بھی مارکیٹ میں سب سے زیادہ اہم ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی کا نام، حضرت عثمان غنی اپنے وقت کے سب سے بڑے تاجر، سب سے زیادہ پیسے والے۔ اب بہت آسان سی، اگر ہم اور آپ سوچیں اور غور کریں کہ بھئی میں ہوں، آپ ہیں، اگر سارا مال اللہ کی راہ میں ہم خیرات کر دیں یا کہیں ڈوب جائے ہمارا مال، تو دوبارہ پیر پر کھڑے ہونے کے لیے لمبی زندگی نکل جائے گی۔ لیکن اگر وہی مال ایمانداری کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو پھر اللہ مدد فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کا واقعہ ہمارے زندگی کے سامنے، حضرت عثمان غنی کا پورا مال اللہ کی راہ میں، پورا مال اللہ کی راہ میں، لیکن لاس کبھی نہیں ہوا، دوبارہ مارکیٹ میں کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ایماندار تاجر کے لیے یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے نکلے اور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے عصفان، وہاں سے گزرے تو ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام یہ وادی عصفان ہے، یہ عصفان کی جگہ۔ ارشاد فرمایا یہیں سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام ایسی جوان سرخ اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے گزرے تھے جن کی نکیر کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی اور ان کے اپنے لباس تہبند اور اونی چادریں تھیں، اور وہ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے خانہ کعبہ کا حج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا حضرت ہود علیہ السلام ایک بات تو یہ کہ اس راستے سے حج کے لیے گزرے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ہود اور حضور کے درمیان کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ کئی ہزار سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے، لیکن شان کیا ہے؟ حضرت ہود کون سے کپڑے پہن کر کے جا رہے تھے یہ حضور بتا رہے ہیں، کس اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی کا کلر کیا تھا، سرخ اونٹنی پر سوار تھے، یہ حضور بتا رہے ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے، ہمارے آقا کی شان۔ کیوں؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے روز اول سے، پہلے دن سے لے کر کے جب سے کائنات معرض وجود میں آئی اس دن سے لے کر کے قیامت کے بعد تمام حالتوں کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کا حج بھی میں نے ذکر کیا،
اور آپ کا پیشہ بھی میں نے ذکر کیا کہ آپ کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت کرنا. آپ کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو خصوصیات اللہ نے حضرت ہود کے ذکر فرمائی ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس محفل میں ذکر کی جائیں گی. دعا کریں کہ رب لم یزل حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تربت مطہرہ پر اپنے انوار کی بارشوں کو نزول فرمائے. بھائی جو ہے ICU میں زیر علاج ہے، طبیعت ان کی زیادہ خراب ہے. دعا کریں کہ رب تبارک و تعالی نبیوں کے صدقے میں، بزرگوں کے صدقے میں اور خصوصیت کے ساتھ بیمار کربلا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے صدقے و توسل سے مولا انہیں شفاء کامل عطا فرمائے، صحت عاجل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے. مولا تبارک و تعالی ہم جب تک رہیں ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ زندگی گزار کر کے ایمان پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.